الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، دین کے متعلق ایک غلط تصور ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اگر دیندار بننا ہے تو دنیا اچھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو پھر دین پر نہیں چل سکتی. یہ تصور عام ہے، اور اس تصور کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عموماً ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں. انسان کا مزاج ہے، انسان جلد باز ہے. انسان یہ دیکھتا ہے یار مرنے کے بعد جو ہوگا وہ بات کی بات ہے، اس زندگی میں کیا ملے گا. اور پھر انسان کی سوچ یہاں آ کر کے اس سے یہ کہتی ہے کہ اگر دنیا کو اچھا بنانا ہے، اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات غلط ہے. ہمارا جو دین ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، یہ شریعت اور یہ دین دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. قرآن کریم میں سب سے جامع جو دعا ہمیں سکھائی گئی
اور یہ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اے اللہ تو آخرت کو اچھا بنا دے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یہ نہیں کہا. ہم نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، کبھی آپ ان دعاؤں پر غور کریں. وہ دعائیں صرف جنت کے اوپر نہیں مشتمل ہے کہ صرف جنت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اچھی زندگی بھی اللہ سے مانگا کرتے ہیں. ایک بڑی جامع دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا مذکور ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کو مانگ لیا، سمجھو سب کچھ مانگ لیا. اے اللہ تو میرے لیے میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کو درست کر دے، اس لیے کہ میری نجات کی بنیاد اسی دین کے اوپر ہے. سب سے پہلے دین صحیح کر دے، دین کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو، نجات اس میں ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ زندگی تو یہی گزارنی ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی درست کر دے، اس لیے کہ لوٹ کر کے وہیں جانا ہے. کیا دعا ہے، کیا الفاظ ہے، سب کچھ مان لیا. اور آخر میں اس دعا کے جو الفاظ ہیں، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ. اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر پل بھلائی اور خیر میں گزرے، ہر منٹ اور زندگی کی ہر گھڑی خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے. اور اے اللہ جب موت آئے تو ہر شر سے، ہر مصیبت سے راحت مل جائے، ایسی موت نصیب فرما. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. یہ دعائیں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہمارا دین صرف آخرت کو سنوارنے کا کام نہیں کرتا، دنیا کو بھی سنوارنے کا کام کرتا. اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم ایسی ہی کچھ چیزوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے. آخرت تو بہتر ہوگی ہی ان چیزوں سے، مگر جو چیزیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو اصول بیان کرنے جا رہے ہیں، ان اصولوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں، مختصر سا وقت ہے. سب سے پہلی چیز، دنیا کو خوشحال بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنی ہے. اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھائیے، سورۃ النحل کی آیت، اور یہی آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی تھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں جہاں بھی جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، عذاب کی باتیں، ثواب کی باتیں، ہمارے علماء جانتے ہیں ایک متفقہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ شریعت کی ہر بات مرد اور عورت کے لیے کامن ہے. اگر قرآن نے کہا کہ یہ کام کرو جنت ملے گی تو مرد کو بھی ملے گی، عورت کو بھی ملے گی. اگر حدیث میں کہا گیا یہ کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے تو مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گے. شریعت کے تمام احکام مرد اور عورت کے لیے کامن ہیں. ہاں جہاں ایکسیپشن ہے، جہاں استثناء ہے، جہاں بتا دیا گیا نہیں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے، یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے، وہ میٹر الگ ہے. ورنہ عموماً قرآن میں
جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا تو سب کے لیے کہا گیا، صرف مردوں کے لیے نہیں کہا گیا۔ مگر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ نحل کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ پہلے آیت کے ترجمے پر غور کر لیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اور ایمان کے ساتھ کرے، اللہ کے یہاں نیک عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں کیا جائے۔ فلاں ارب پتی نے کروڑوں روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں لکھا جائے کیونکہ وہ مشرک ہے، مومن نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان کے بغیر نیکیاں ایکسپٹیبل نہیں ہیں، کاؤنٹیبل نہیں، اللہ کے شمار نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ کوئی بدلہ دے دے الگ بات، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ تو جو مرد یا عورت نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، کیا ملے گا اس کو؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی، ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہاں اللہ نے دنیا کا ذکر کیا کہ دنیا میں اچھی زندگی دے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ عورتوں کے اندر ایک نیگیٹو سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارے دین میں پابندیاں بہت ہیں، یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، ایسا کپڑا مت پہنو، یہ مت لگاؤ۔ ایک سوچ آ سکتی ہے عورتوں کے اندر، ہمارے دین میں ہمارے اوپر پابندیاں بہت۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ پابندیاں تیرے بھلے کے لیے۔ اگر تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پردہ، یہ حیا، یہ پابندیاں، یہ لیمیٹیشنز، یہ ریسٹرکشنز، یہ جو شریعت نے حدیں بنائی ہیں تیرے لیے، یہ دنیا کو بھی بہتر بنا دے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، پردہ کرنے والی عورتیں یورپ کے اندر پردہ کرتی ہیں، بھائی صاحب پینالٹی دے کر کے فرانس کے اندر پردہ کرتی ہیں، انہیں اسی میں سکون ہے، ان کو چین نہیں ملتا اگر وہ بے حیا عورتوں کی طرح گھر سے نکلے، نہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو دین پر عمل کرنے سے جو آخرت میں ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں بھی چین ملے گا، سکون ملے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایمان اپنے اندر پیدا کریں اور نیک عمل کریں۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل، پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ ایمان اور نیک عمل کے اندر پوری شریعت آ گئی کہ اگر دین پر چلتے رہے تو دنیا بھی سنور جائے گی، اور نہیں چلے، منمانی کی، جہاں من چلا، جہاں جی چاہا قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا، جہاں جی چاہا قرآن اور حدیث کی دھجیاں بکھیر دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھائیے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہمارے دین کو چھوڑے گا، ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کی زندگی دشوار بنا دیں گے۔ دنیا میں اس کی زندگی کو بے چینی اور پریشانی اور ٹینشن اور پرابلم سے بھر دیں گے، اور قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب اندھا بنا کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، آج میں اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا گیا؟ اللہ کہے گا میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، ہمارا ذکر تیرے سامنے کیا جاتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا دنیا میں۔ حق دیکھ کر تو نظر انداز کرتا تھا، صحیح بات دیکھ کر کے تو اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو آج ہم تجھے بھول جائیں گے، تجھے بھلا دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور عمل صالح۔ دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کا دوسرا اصول، یہ جو 5 ٹائم مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہ ہمیں کہاں بلا رہا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں 5 ٹائم بس ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، تو ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں میرے بھائی۔ یہ نماز ہماری پرابلمز کا سولوشن ہے، یہ ہمارے رب کے ہمیں قریب کرتی ہے۔
جتنا بندہ نماز میں سجدے میں اپنے رب کے قریب اتنا کہیں قریب نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. زندگی میں ٹینشن آئے، پریشانی آئے، مشکلات آئے، آؤ مسجد میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو اور اللہ سے اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تمہیں لوٹائے گا نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، میرے دل کا قرار ہے. نماز کی پابندی کریں میرے بھائی، وہ زندگی آپ کی خوشگوار ہو جائے. تیسرا کام، تقوی پیدا کریں. تقوی کیا ہے؟ سیدھے سیدھے الفاظ میں تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ایسا ڈر جو حرام کے قریب ہمیں جانے نہ دے، جو حرام کاموں سے بچائے، ایسا ڈر اللہ تعالیٰ کا، دیٹ از کالڈ تقوی، اسی کا نام تقوی. اور یہ جو تقوی ہے اگر یہ ہمارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہم روزی دیں گے، ہم بزنس اچھا کر دیں گے، ہماری پرابلمز حل کر دیں گے. اللہ نے کہا ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں. سورہ اعراف کی آیت اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میرے بندو اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی پیدا کر لو، ہم زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں گے تمہاری. اللہ کا تقوی اگر پیدا ہو جائے ہر مشکل کا حل اللہ نکال دے. انڈیویژول یا پھر اجتماعی مسئلہ، آج ہماری قوم کے ساتھ بھی جو مسائل ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. تو تقوی پیدا کریں اپنے اندر، زندگی اچھی بن جائے گی. نمبر 4، چوتھی چیز، انسان ہے، گناہ تو ہوں گے، ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے. ہر آدمی کے دامن میں، اس کے کردار میں کچھ دھبے ہیں. ان دھبوں کو، اپنے دامن کے ان اندھیروں کو توبہ کے ذریعے صاف کرو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کرو. توبہ اور استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنائے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر تم استغفار کرو گے ہم عذاب نہیں دیں گے. استغفار کرنے والوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا. قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں بارش دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، دولتیں دے گا، سب کچھ دے گا. سورہ ہود کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تم کو بہترین دولتوں سے نوازے گا، بہترین سامانوں سے نوازے گا. تو توبہ اور استغفار کریں میرے پیارے بھائی. نمبر 5، خوشگوار زندگی گزارنے کا 5واں اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس لیے کہ خوشحالی کے خزانوں کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھیں، اس سے دعا کریں. اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا جائے تو اسے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور ترمذی کے صحیح الفاظ ہیں، صحیح روایت، ان اللہ حی کریم
यस्तहयी इज़ा रफ़ा अर्रजुलु यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन। अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है, और बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह अपने बंदे के हाथ को खाली लौटाते हुए अल्लाह को हया आती है। तो दुआ करो अल्लाह से, खास तौर से वो दुआएं जो अल्लाह के नबी मुसीबतों में पढ़ा करते थे। जब मुसीबतें आए, परेशानी आए, वो दुआएं पढ़ो। अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्ला। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत की उम्मीद है मुझे। ऐ अल्लाह, पलक झपकने भर के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर, और ऐ अल्लाह मेरे तमाम मसाइल को हल कर दे। ये अबू दाऊद की सही रिवायत में ये दुआ सिखाई गई। बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक दुआ हमें सिखाई गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों में ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये छोटी छोटी दुआएं, इसको याद करो। दुआ की कबूलियत के जो औकात है उनकी तलाश करो। जुमा का दिन है, जुमा के दिन कबूलियत का कोई वक्त है, जुमा के दिन कसरत से दुआ करो, शायद वो कबूलियत की घड़ी हमें मिल जाए। कभी रात में नींद खुल जाए तो रात का वक्त बड़ा कीमती है, रात का आखिरी जो तिहाई हिस्सा है। मुत्तफक अलैह रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और पुकारता है, मन यदऊनी फास्तजीब ला, मन यसअलुनी फऊतिया, मन यस्तगफिरुनी फागफिर ला। कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं दूंगा। कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं माफ कर दूंगा। तो दुआ करो। नंबर 6, खुशगवार जिंदगी का छठा उसूल। जिंदगी में बेचैनी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, मसाइल हैं, तो अल्लाह ताला ने एक सुकून पहुंचाने का सबब बताया है हमें, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। बहुत अफसोस की बात है, हमारे बहुत सारे नौजवान जब टेंशन में होते हैं तो वो म्यूजिक का सहारा लेते हैं। कार में जा रहे हैं, कोई गाना बजा रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं तो मोबाइल में कोई फिल्मी गाना लगा लिया। उनको ऐसा महसूस होता है कि ये गाना सुन करके हमें सुकून मिलता है। मेरे भाई, ये दिल की मौत की अलामत है। ये इस बात की अलामत है कि इंसान का दिल मर चुका है अगर उसे गानों और म्यूजिक से सुकून मिलता है। और अगर गाने और म्यूजिक से सुकून मिलता तो बड़े बड़े फिल्म स्टार खुदकुशी न करते। बड़े बड़े नाचने गाने वाले जिनकी जिंदगियां गुजरी हैं इन्हीं कामों में, वो खुदकुशी न करते, वो सुसाइड न करते, क्योंकि उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बेचैनी है। अल्लाह ताला कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे बंदो मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। छोटे छोटे जिक्र के कलमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते, गद्दियों पे कारोबार करते हुए अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। ये अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून पहुंचाएगा। ये तुम्हारे लिए रूहानी खुराक है, ग़िज़ा है तुम्हारे। वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी 2 चीजें बयान करके बात खत्म करता हूं। खुशगवार जिंदगी गुजारने का 7वां और 8वां उसूल, खुशहाली है तो शुक्र करो, परेशानी है तो सब्र करो। सब्र और शुक्र, मोमिन ये 2 चीजें कभी ना छोड़े। और हमारे नबी की जिंदगी में दोनों चीजें आपको मिलेंगी। शुक्र का वो आलम है कि फतेह मक्का के मौके पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। जिस मक्का मुकर्रमा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाचार और मजबूर होकर के निकलना पड़ा, उसी मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। जाहिर है कि खुशी का मकाम है, लेकिन अल्लाह के नबी की जुबान पर अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की हम्द व सना के कलमात, आंखें झुकी हुई हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और अल्लाह की हम्द व सना जुबान पर जाए। ये एक नबी की पहचान है मेरे भाई। कोई दुनियादार हो नऊज़ बिल्लाह और वो कोई मुल्क फतह कर ले तो उसके तो
دماغ میں غرور ہوگا، اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوگا، اس کی چال میں تکبر ہوگا. مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیے شکر دیکھیے، صبر کا عالم یہ دیکھیے. اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. ایک باپ اپنے بچوں کا جنازہ اٹھائے، یہ بہت مصیبت کی بات ہے. نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا. اللہ کے نبی کے نواسے کے انتقال کی خبر ملی آپ کو. اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کے انتقال، ابراہیم آپ کی گود میں دنیا سے جاتے. ان تمام موقعوں پر آپ حدیثیں موجود ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا. صبر تھا. صبر یہ ہے کہ زبان سے کوئی اللہ کی ناشکری کی بات نہ نکلے مصیبتوں میں، پریشانی. اور شکر یہ ہے کہ دولت آئے، پیسہ آئے، نام آئے، اسٹیٹس آئے تو ہماری زبان نہ بدل جائے، ہمارا لہجہ نہ بدل جائے، ہمارا رویہ نہ بدل جائے. سلیمان علیہ السلام سے زیادہ پاور ہے کیا ہمارے پاس؟ اللہ نے کیسا پاور دیا تھا. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے. کہا کہ ہے کیا کوئی ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دے، تو ان کے ایک درباری نے پلک جھپکنے بھر کی دیر میں لا کے رکھ دیا. جب ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دیا گیا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں ناشکری کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ غربت کے ذریعے بھی آزماتا ہے، پریشانی کے ذریعے بھی آزماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ آسانی دے کر اور سخت امتحان میں ڈالتا ہے. میرے بھائی، اگر زندگی میں آپ کو آسانیاں ملی ہیں، دولت ملی ہے، کاروبار ملا ہے، چین ملا ہے، سکون ملا ہے، یہ اور بڑا امتحان ہے کہ شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اور شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا. اور آخری چیز، قناعت پیدا کریں اپنے اندر. جو ہے، جو ملا ہے، ہماری کوششیں جاری ہیں، ہم اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو ہمیں ملا ہے ہم اس پر راضی ہیں. یہ چیز اگر ہے تو آپ چین سے رہیں گے. اور ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر کے آپ لالچ کریں گے، اس کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، تو آپ کی یہ لالچ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. قناعت پیدا کریں اپنے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک نسخہ بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو. بیمار ہو تو کبھی ہاسپٹل جاؤ اور دیکھو تم سے زیادہ بیمار لوگ ہیں دنیا میں. تم اگر پریشانی میں ہو، دنیا پر نظر اٹھا کے دیکھو، تم سے کہیں زیادہ پریشانی میں لوگ دنیا میں. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد کریں کہ 3 نعمتیں اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس. کون سی 3 نعمتیں ہیں؟ من اصبح آمنا، من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ. بدن میں عافیت ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی خطرناک بیماری نہیں، عافیت ہے. اور چین سے ہیں، ہمارے گھر کے باہر گولی نہیں چل رہی ہے، ہم کسی خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزار رہے، امن سے چین سے رہ رہے ہیں. بدن میں عافیت ہے، گھر میں چین سے رہ رہے ہیں، اور اس دن کی خوراک ہمارے پاس ہے. یہ 3 نعمتیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں تم کو مل گئی. تو میرے بھائی قناعت پیدا کرو. یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے. یہ قناعت اگر پیدا ہو جائے، انسان پریشانی میں بھی مسکراتا ہے، اور قناعت نہ پیدا ہو تو انسان محلوں میں رہ کر کے بھی پریشان رہتا ہے. تو یہ چند اہم باتیں خوشگوار زندگی کے تعلق سے بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے عالم تھے. ان کے صاحبزادے ابو ہاشم صاحب جو ہیں وہ بچپن سے ہی معذور ہیں. اس وقت لگ بھگ 75 سال عمر ہے ان کی. بچپن سے پیرالائزڈ ہیں، اور ابھی وہ برین ہیمریج ان کو ہوا ہے، 5-6 دن سے وہ کوما میں ہیں. ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ ان کے ساتھ راحت اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر